بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حسن عباس آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک لبیک کے لیے، ان کے کارکنان کے لیے، ان کے حامیوں کے لیے انتہائی دکھ بھری خبر ہے کہ نور اللہ قادری صاحب، جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جو معاہدہ نمبر 1 تھا کہ فرانس کے سفیر کو واپس بلایا جائے گا، سفارت خانہ بند کر دیا جائے گا اور پاکستان کا سفیر بھی وہاں پر تعینات نہیں ہوگا، جو ابھی ہے بھی نہیں کسی وجوہات کی وجہ سے، وہ معاہدہ جو ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نور اللہ قادری صاحب نے BBC کو بتایا ہے۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے، اس معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ لیکن ان کے حامیوں نے، تحریک لبیک کے حامیوں نے بڑے جشن منائے، بھنگڑے ڈالے تھے، اور انہوں نے سادہ لوگ کارکنان نے اس معاہدے کو اپنی فتح قرار دیا تھا، اور یہ جو جلوس اور جتھا تھا یہ بغیر قیادت کے آیا تھا، اور بڑی ان کی جو ہے کہ تذلیل ہوئی تھی، تضییق ہوئی تھی، ان کو مار پڑی تھی، اور معاہدہ بھی کسی جگہ پر ہوا، یعنی کہ وہ روڈ پر نہیں ہوا، کارکنوں کے بیچ میں نہیں ہوا۔ تو وہ معاہدہ جو ہے وہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور اس کو کسی فورم پر چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب یہ واپس جا رہے تھے تو ظاہر ہے ان کے دماغوں میں بڑی خوشی تھی کارکنان کے پاس، لیکن جو قائدین تھے ان کی جذباتی تقریریں تو تھی، لیکن وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہم جس کام کے لیے لائے گئے وہ شاید کوئی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہے ان کی، کہ بھائی آپ کو اس طرح آنا ہے اور حملہ کرنا ہے، بیٹھ جانا ہے، اٹھنا نہیں ہے، پھر ہم جب کہیں گے تو پھر آپ نے اٹھنا ہے۔ تو یہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ریہرسل ہو، جس طرح کوئی ان کو کوئی ٹیسٹنگ کی جا رہی ہو۔ باقی یہ جو جس پروگرام کے لیے آئے تھے یہ وہ پروگرام تو تھا ہی نہیں۔ اب انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ وہ ان کے جو کارکنان یا حامی ہیں، یا یہ جو تحریک لبیک کی جو قائد ہیں، وہ تو اس کے بیان کو 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے، وہ خاموش ہے۔ وہ ان کے دماغ سے اوپر سے یہ بات گزر گئی ہے۔ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں جو ہمارا سلیکٹر ہے، جو ہمارا امپائر ہے، جس نے یہ سارا کچھ ہمیں اسکرپٹ دیا، تو ان کے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا، یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ٹھا کر کے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، نور اللہ قادری کو اتنی بڑی جو ہے وہ بریک نہیں دینی چاہیے تھی۔ اور پھر نور اللہ قادری کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا، پارلیمنٹ اس پہ بات کرے گی، اس پہ بحث ہوگا، پھر پارلیمنٹ کے تناظر میں یہ فرانس کے سفیر کو نکالا جائے گا۔ بھلا پارلیمنٹ اس پہ کیوں بحث کرے گی؟ پارلیمنٹ سے تو زبردستی انہوں نے 2017 میں فیصلہ لیا تھا اس زمانے کے قانون کے وزیر زاہد حامد کے خلاف۔ تو یہ پارلیمنٹ میں اب کس حوالے سے جائیں گے؟ پارلیمنٹ میں یہ جائیں گے کہ یہ پریشر ڈالیں گے کہ نور اللہ قادری استعفیٰ دے، یا یہ پریشر ڈالیں گے کہ سید اعجاز شاہ صاحب وزیر داخلہ جو ہے، جو اس معاہدے میں موجود ہے، جس کو اس کی طبیعت ہی نہیں تھی اس معاہدے میں بیٹھنے کے لیے یا سیٹنگ کرنے کے لیے، تو یہ کس کے خلاف اب محاذ کھولیں گے؟ تو یہ محاذ وغیرہ تو کچھ نہیں کھلے گا۔ یہ جہاں تک تھا جو معاملہ ان کو جو بٹھایا گیا تھا، تو یہ سارا اسی طرح ہوتا ہے اس ملک کے اندر، کہ باتیں اور ہوتی ہیں، معاہدہ اور ہوتا ہے، اور پھر اس کی کوئی قانونی شکل نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں معاہدوں کو، میثاق کو توڑنے کی بہت بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ایک زمانہ تھا میثاق جو جمہوریت ایک ہوا تھا مریمی، اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں۔ تو جب مسلم لیگ نون نے گلہ کیا، شکوہ کیا کہ زرداری صاحب وہ معاہدے ہوئے تھے، کیا ہوا؟ تو زرداری صاحب نے کہا کہ وہ معاہدے کوئی قرآن کی آیت تو نہیں تھے، کوئی حدیث تو نہیں تھے، نعوذ باللہ، کہ وہ معاہدے ہو گئے تو سمجھو کہ سمجھو ہو گئے۔
تو معاہدوں کی پاسداری ہوتی نہیں ہے. بڑے بڑے معاہدے تھے. میں تاریخ کا طالب علم ہوں. سنا تھا کہ جنرل شیروف صاحب ایوب کے زمانے میں پہاڑوں سے اتر آئے تھے، یا کا زمانہ تھا، کچھ یوں ہی تھا، راؤنڈ اباؤٹ تھا کہ وہ نیچے اتر آؤ جبلوں سے، پہاڑوں سے، یہ قرآن ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے. پھر اس کو مار دیا گیا تھا. معاہدوں کے اوپر ہی تو وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. معاہدوں کی تو سب سے بڑی وہ توڑ پھوڑ ہوتی ہے. یہاں پر وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر سارے ارمان آنسوؤں میں بہہ جاتے ہیں. تو ابھی فی الحال ان کے دماغ کام نہیں کریں کہ ان کو کرنا کیا چاہیے تھا. اور ویسے بھی یہ ریاست اسٹیٹ طے کرے گی کہ کس سفارت خانے کو یہاں پر رہنا ہے، کس سفیر کو یہاں پر رہنا ہے یا اس کو نکالنا ہے. یہ کوئی گروہ تو اس کو نہیں کر سکتا. یہ تو اسٹیٹ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ کسی کی خواہش پر تو نہیں چلتے. ظاہر ہے دنیا کے ساتھ جڑ کر چلنا پڑتا ہے. تو یہ ان کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ آئے تھے، بڑے جشن منائے انہوں نے کہ یہ کامیابی ملی ان کو. لیکن وہ جو سادے لوگ ان کے ساتھ ہیں، ان کے حامی جو صرف ان کی محبت میں گرفتار ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ بیک ڈور کیا ہوتا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے. اور وہ جو پردے کے پیچھے اصل میں وہی ہوتا ہے، ان کو پتہ نہیں ہوتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب ہوتا کیا ہے، کیونکہ صورتحال بھی کرونا بھی ہے. کرونا کی وجہ سے بڑے معاملات ہیں، وہ گمبھیر ہے، گڑبڑ ہے. کرونا کی وجہ سے بہت ساری اموات ہوتی جا رہی ہیں، لوگ پریشان بھی ہیں. اپوزیشن کے احتجاجی جلسے بھی جو ہے وہ بھی ان میں بھی تیزی آ گئی ہے، ان میں گرمی آ گئی ہے. حکومت کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن کے ساتھ کوئی دوستانہ ماحول جوڑنا چاہتی ہے، جو ابھی ممکن نہیں لگ رہا پی ڈی ایم کی طرف سے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. کہیں رضوی صاحب پی ڈی ایم تو جوائن نہیں کرنے جا رہے. اگر پی ڈی ایم جوائن کرتے ہیں تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب، کیونکہ پھر وہ تو برداشت نہیں کریں گے اس کو. وہ مولانا فضل الرحمان کے وہ مزاج کے ہی نہیں ہیں، ان کی طبیعت ہی ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہے. خادم رضوی گالی گلوچ کا بادشاہ بندہ ہے، اس کو بابا ارطغرل ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا ہے کیا. سب گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جڑے رہیے، ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.